رات کتنی لمبی ہو جائے نا صبح ضرور ہوتی، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لیے کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ اس کے گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا، کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ ہماری قوم میں چونکہ خیانت بہت چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور، کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے۔ یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا۔ یہیں سے کام شروع، دنیا سے شروع ہو جاتا۔ تو مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے۔ ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید ابن زیاد۔ آپ دیکھیں نا ان کا حشر کن کے ساتھ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر زیادتیاں ہوں گی، مدینے والوں سے کہا، تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، سارا پورا کروا۔ تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے، ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، ایک برادری ہے۔ اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی، مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ حجاج روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ مطلب ایسا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ سبحان اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن تک کے لیے میں نے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور حواس باختہ ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی۔ افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے۔ یہ تو پورا قرآن نے تصویر کھینچ۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، جو میرے وعدے ہیں رسولوں سے نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ تو قابل رحم لوگ ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں، مرتے ہی ان کے ساتھ تباہی کا سامان شروع ہو جائے۔ آپس کی نفرتوں کو بھلا دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اختلاف رائے اور چیز ہے، اور نفرت اور غصہ یہ اور چیز ہے۔ تو اختلاف تو اس کائنات کی فطرت ہے، اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں۔ آپ نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا۔